سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی۔ تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا۔ جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے۔ حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں۔ تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دے اور وہ والے بھی ان کو دے دے۔ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کے پاس رہنے دے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بی بی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا؟ میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی، وہ کہتے ہیں کیا کرے، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں؟ نبی کریم سید عالم علیہ السلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات۔ کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا، پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی، عزت کیوں آپ بھیک مانگتے؟ کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں، روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن گھر میں تشریف فرماتے، اور طبیعت مبارک میں نا بڑی، میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی۔ آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟